یونس ابن عبید ابنہو، یونس ابن عبید ہمارے سلف میں سے ایک شخص، یونس ابن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک بدعتی شخص کے گھر سے نکل رہا ہے۔ ہاں، ہمارے اسلاف کے جملوں پر غور کیجئے، ایک بدعتی کے گھر سے نکل رہا ہے تو اس سے کہا یا بنیا، بیٹے من این خرجت، تم کہاں سے نکلے، کہاں سے آ رہے ہو؟ قال من عند عمرو بن عبید، تو کہا کہ عمرو بن عبید۔ یہ عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلہ فرقے کا بانی دو لوگ ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، واصل ابن عطا اور عمرو بن عبید۔ تو کہا، یہ سب شرح السنہ ہی کی عبارت چل رہی ہے، امام بربہاری نے نقل کیا یہ، کہ حضرت یونس ابن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک بدعتی کے گھر سے نکلا۔ وہ کون تھا؟ عمرو بن عبید معتزلی۔ کہا تم کس کے گھر سے نکلے آئے؟ کہا عمرو بن عبید کے۔ تو اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قال یا بنیا لئن اراک خرجت من بیت ہیتی احب الی من ان تلقاہ بقول اہل الاہواء، کہ اے بیٹے اگر میں تم کو کسی مخنث سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مخنث سمجھتے ہیں؟ مرد اور عورت کے بیچ والا کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں؟ جیسے ہندوستان میں ہجڑا بولتے ہیں، ہاں مخنث خنثی، تو ہیتی اسی کو کہتے ہیں عربی میں، مخنث بھی کہتے ہیں۔ کہ اگر تم کسی مخنث ہجڑے کے گھر سے تم نکلتے، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا بنسبت اس کے کہ تم کسی اہل اہواء سے ملاقات کرو، ایسے شخص سے ملاقات کرو، ملو جو کہ اہل اہواء کا قائل ہے، وہ ایسی بات کہتا ہے جو بدعتی لوگ کہتے ہیں۔ شیخ نے امام بربہاری نے اس قول کو نقل کیا اور اس کے بعد تبصرہ کیا۔ امام بربہاری، ابھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کہ اپنے بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے کہ تو کسی ہجڑے کے گھر سے نکلتا، یہ مجھے گوارا تھا، ہاں یہ پسند نہیں ہے کہ تو کسی بدعتی کے گھر سے نکلے، ایسے آدمی کے جو اہل اہواء کے قول کا قائل ہو۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے، تھوڑی حیرت ہو رہی ہے نا؟ دیکھیے ان کا علم اور ہمارے علم کا یہی فرق ہے، وہ جانتے تھے برائی کون سی بڑی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو کہا امام بربہاری اس پر تعلیقاً کہتے ہیں، تبصرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں افلا تعلم، کہ کیا تم نہیں جان سکے کہ یونس، حضرت یونس جو تھے، یہ جن کا ذکر ہوا، وہ یہ جانتے تھے کہ ایک مخنث آدمی، ہاں وہ ان کے بیٹے کو ان کے دین سے گمراہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ ایک ہجڑے کے پاس جاتے ہیں، ہاں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر اخلاقی شہوانی برائیاں آئے گی نا، وہ آپ کا عقیدہ نہیں بگاڑے گا، آپ کا منہج نہیں بگاڑے گا۔ تو کہا کہ یونس یہ جانتے تھے کہ یہ ہیتی جو ہے مخنث، یہ ان کے بیٹے کا دین نہیں خراب کرے گا، لیکن صاحب بدعت اس کے دین کو بگاڑ دے گا، یہاں تک کہ وہ کفر تک پہنچا دے گا، کافر بنا دے گا، کفر میں مبتلا کر دے گا۔ سمجھائیے سلف کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگائیے۔ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں فاحذر اہل زمانے کا خاصتاً وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، لہٰذا اپنے زمانے میں خاص طور سے تم ہوشیار رہو۔ آج کے امام بربہاری اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، ہم آج کے زمانے میں دیکھیں کہ آج ہمیں ضرورت ہے، کہیں بھی دین کے نام پر کوئی کام ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، کلپ آ رہی ہے، سننے نہیں لگنے کا، اپنے بچوں کو اس کو سننے نہیں دینے کا، اس کتاب کو پیش نہیں کر دینے کا۔ ہاں میں نے دیکھا کوئی تحفہ دینا ہے ہمارے ہاں، بعض جگہ تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جیسے ابھی میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا، اداروں میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کتاب بانٹ رہے ہیں بچوں میں، تو یہ تمیز نہیں کی کہ کون سی کتاب بانٹنا چاہیے کون سی نہیں، اہل بدعت کی کتابیں تقسیم کر دی جس میں غلط باتیں ہیں، غلط تاریخ ہے، وہ ہمارے یہاں تقسیم کر دیا۔ یہ لوگوں کی آج جہالت اتنی عام ہے، سلف کہاں ہیں ہم کہاں ہیں، دیکھیے کہ وہ کتنا باریکی سے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ چنانچہ کہا کہ اپنے اہل زمانہ سے خاص طور سے جو ہے ہوشیار رہو، اور دیکھو کہ تم کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم وممن، اور کس کی تقریر سنتے ہو، کس کا درس سنتے ہو، ومن تصحب، اور کس کا ساتھ اختیار کر رہے ہو، کس کی مجلس میں بیٹھتے ہو، یہ تم کو دھیان دینا چاہیے۔ یہ شرح السنہ میں امام بربہاری کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی بات آخری ایک جو قول نقل کیا نسبتاً لمبا ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم اذا اردت الاستقامۃ علی الحق، اگر آپ چاہتے ہو کہ حق پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حق پر استقامت ملے، اور اہل سنت والجماعت کے جو آپ سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے طریقے پر آپ ڈٹے رہو، اگر آپ ایسا